السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، شریعت مطہرہ میں ہر نشہ آور چیز کو، ہر ایسی چیز جو عقل میں فطور پیدا کر دے، عقل کو بیکار کر دے، ایسی چیز کو شریعت مطہرہ میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکرن و مفترن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسی چیز سے منع فرمایا ہے جو مسکر ہے، نشہ آور ہے، جس سے نشہ آتا ہے۔ اسی طرح جو مفتر ہے، یعنی جو عقل میں فطور پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ چیز نشہ آور ہے، اس سے آپ کے عقل میں فطور پیدا ہو سکتا ہے، تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی قلیل مقدار تو نشہ آور نہیں ہوتی، یعنی اگر تھوڑا سا استعمال کیا جائے تو اس سے نشہ نہیں آتا، لیکن اگر اس کی کثیر مقدار کو دیکھا جائے، اسے کثیر مقدار میں استعمال کیا جائے تو اس سے نشہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اول وہلہ میں وہ نشہ آور نہیں ہوتی، لیکن کچھ پروسیس کرنے کے بعد، کچھ اس کے اندر عمل کرنے کے بعد وہ چیز نشہ آور بن جاتی ہے۔ جیسے مسالہ جات وغیرہ میں ایسی بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں جن سے یا تو اول وہلہ میں تو نشہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر اس میں کچھ پروسیس کیا جائے، اس میں کچھ عمل کیا جائے تو وہ چیز نشہ آور بن جاتی ہے، یا پھر وہ چیز اگر زیادہ مقدار میں استعمال کی جائے تو اس سے نشہ آ سکتا ہے اور وہ صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جیسے جائفل ہے، جاوتری ہے، عنبر ہے، زعفران ہے، اسی طرح ہینگ ہے، خشخاش وغیرہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اسے قلیل مقدار میں استعمال کیا جائے تو اس سے نشہ پیدا نہیں ہوتا، اور یہ ساری چیزیں عموماً مسالہ جات وغیرہ میں استعمال کی جاتی ہے۔ جائفل کو قورمے وغیرہ کے اندر خاص طور سے استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح زعفران کو بھی کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح ہینگ ہے اور خشخاش وغیرہ ہیں، تو یہ ساری چیزیں کھانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو اس کا شرعی حکم کیا ہے، انشاءاللہ اسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم دوستو، یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں نباتات کے قبیل سے ہیں، یعنی زمین سے اگنے والے درختوں کے یہ پھل ہیں، اور نباتات کے تعلق سے ایک اصول میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اگر نباتات نشہ آور نہ ہو اور صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو تو اس کا استعمال کرنا اور اس کو کھانے میں استعمال کرنا، اس کا کاروبار کرنا، یہ جائز ہے۔ اور اگر وہ نباتات نشہ آور ہو یا وہ مضر صحت ہو تو پھر اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس کو کھانا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کا کاروبار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں، جائفل ہو، جاوتری ہو، عنبر ہو، زعفران ہو، اسی طرح ہینگ ہے، خشخاش ہے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ چیزیں اول وہلہ میں تو نشہ آور نہیں ہوتی۔ جیسے اگر خشخاش ہی کو لے لیجئے تو یہ خشخاش وغیرہ جو ہیں یہ اول وہلہ میں یہ نشہ آور نہیں ہوتی، لیکن اس میں کچھ پروسیس کرنے کے بعد اس سے افیم تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح جائفل ہے تو جائفل کو اگر تھوڑا استعمال کیا جائے تو اس سے نشہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر جائفل کو زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے تو یہی جائفل نشہ آور بن جاتا ہے، اس سے عقل میں فطور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ زعفران، عنبر اور ہینگ، جاوتری وغیرہ کا بھی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں، یعنی یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے گنائی، جائفل وغیرہ، تو اگر یہ ساری چیزیں آپ کھانے وغیرہ میں استعمال کر رہے ہیں، چاہے قورمے میں ہو، چاہے بریانی وغیرہ میں ہو، یا پھر کسی اور چیز میں ہو، تو اگر آپ قلیل مقدار میں استعمال کرتے ہیں، یعنی اتنی مقدار میں استعمال کرتے ہیں کہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کو نشہ نہیں آتا اور اس کھانے کی چیز میں نشہ پیدا نہیں ہوتا، تو ان ساری چیزوں کا استعمال جائز ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے حرام نہیں قرار دیا جا سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص انہی چیزوں کا استعمال، یعنی جائفل، عنبر، جاوتری، زعفران، خشخاش، ہینگ وغیرہ کا استعمال اگر اتنی مقدار میں کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے نشہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر ان چیزوں کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جب آپ نے یہ چیز سمجھ لی کہ ان کا قلیل مقدار میں استعمال کرنا جن سے نشہ پیدا نہیں ہوتا اور صحت کے لیے وہ نقصان دہ نہیں ہوتی، اتنا استعمال جائز ہے، اور کثیر مقدار میں ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو چیزیں ہیں یہ
ابتدائی اعتبار سے اور اصلی اعتبار سے حلال چیزیں ہیں، جائز چیزیں ہیں، ان کا استعمال جائز ہے۔ جب ان کا استعمال جائز ہے تو ان چیزوں کا کاروبار کرنا، ان چیزوں کو بیچنا اور فروخت کرنا یہ بھی جائز ہوگا۔ البتہ خشخاش وغیرہ جو چیزیں ایسی ہیں جن سے عموماً دنیا میں نشہ آور چیزیں بنائی جاتی ہے، جیسے خشخاش وغیرہ سے افیم وغیرہ تیار کیا جاتا ہے، تو ایسے اگر یہ جو چیزیں ہیں تو یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں فروخت کرنا، ایسے لوگوں کو بیچنا جن کے متعلق معلوم ہے کہ یہ لوگ اس سے نشہ آور چیزیں بنائیں گے، تو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں یہ چیزیں نہیں بیچنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کہ جن کے متعلق معلوم ہے کہ یہ نشہ آور چیزیں بنائے گا، اگر آپ بیچتے ہیں تو یہ آپ کا عمل مکروہ تحریمی ہوگا۔ ہاں، اگر آپ کو کسی کے متعلق معلوم نہیں ہے کہ یہ نشہ آور چیزوں کے لیے استعمال کرے گا یا نشہ آور چیزوں کے لیے استعمال نہیں کرے گا، تو وہاں پر آپ بیچ سکتے ہیں، فروخت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں عموماً مسالہ جات وغیرہ میں استعمال کی جاتی ہے، اس لیے مناسب سمجھا کہ ان ساری چیزوں کا شرعی حکم آپ لوگوں کے سامنے آ جاوے، تاکہ اس کے تعلق سے کوئی شک، کوئی شبہ اور کوئی تذبذب کا شکار نہ ہو۔ تو آپ ان سارے مسائل کو اچھے سے سمجھ لیں اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کو بھی شریعت مطہرہ کا یہ مسئلہ بتائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔